اسٹیم اور رسپیکٹیبل گیسٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارے مہمان اسلام آباد سے تشریف لائے ڈاکٹر انم چودھری. ہمارے پاس ڈاکٹر رضا محی الدین صاحب تشریف لائے پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ لاہور سے. ہم ان کے شکر گزار ہیں. ہمارے پاس یونیورسٹی آف سندھ جام شروع سے پوری ٹیم تشریف لائی. پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار نگاری صاحب کی لیڈرشپ میں ہم ان کے شکر گزار ہیں. ہمارے پاس لمس حیدرآباد سے پوری ٹیم تشریف لائی. ڈاکٹر کرن، ڈاکٹر ارشی، ڈاکٹر منور صاحب کی سرکردگی میں ہم ان کے شکر گزار ہیں. یونیورسٹی آف بریڈ سے، فیڈرل اردو یونیورسٹی سے، لیاقت نیشنل ہاسپٹل سے، JPMC سے، بحریہ یونیورسٹی سے، ضیاء الدین میڈیکل یونیورسٹی سے اور بقائی میڈیکل یونیورسٹی. اور اس کے علاوہ ایک ہمارے پاس ڈاکٹر صبح تشریف لائی ہے. ان کا بھی یونیورسٹی آف کراچی کے ساتھ ایفیلیشن ہے. اور باقی جو لوگ جن کا میں نام یہاں پہ نہیں لے پایا تو ہم سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے. تو MLTech کا جو بنیادی مقصد ہے، جو ہمارا ایمز اینڈ آبجیکٹیو ہے، وہ ہے ہمارے الائڈ ہیلتھ پروفیشنلز کی گرومنگ کرنا، ان کو اسٹینڈرڈائز پیٹرن پہ لے کے آنا کہ ڈائگنوسس ڈے بائی ڈے ریسرچ کس طرف جا رہی ہے، انوویشنز کیا کیا ہیں، نئی ٹیکنیکس کون کون سی آ رہی ہیں، اور ریسرچ کے اوپر ہم کیسے اپنے آپ کو آگے بڑھا سکتے ہیں. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے اوپر ہمارے اسپیکرز نے سب نے بہت اچھی اسپیچز کی. آپ کو نئی چیزیں سیکھنے کو ملی، مجھے بھی نئی چیزیں ان میں سے بہت سیکھنے کو ملی ہیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز میں جو تھے. اور پرٹیکولرلی ہمارا جو فوکس تھا وہ گول 3 پہ تھا، ہیومن ہیلتھ اینڈ ویل بینگ. اس کے اوپر بھی بڑا ڈیٹیل سب نے آپ کو بریف کیا. اور یہ نئی چیزیں سیکھنے کی بھی ان شاء اللہ خود بھی عمل کریں گے اور اپنی کمیونٹی میں بھی یہ چیزیں لے کے جائیں گے، اپنے اداروں میں بھی یہ چیزیں لے کے جائیں گے. کیونکہ یہاں پر سارے لوگ آ نہیں سکتے، نہ سب کی پریزنٹیشن پاسبل ہے. تو اس لیے یہ ہمارا اخلاقی فرض بنتا ہے کہ جو چیزیں ہم یہاں پہ سیکھ رہے ہیں، یہاں پہ ہمیں سیکھنے کو مل رہی ہیں، ہم وہ اپنے ادارے میں جا کے ڈسیمینیٹ کریں. جو لوگ آپ کے کولیگس فیلوز نہیں آ پائے، ہم ان کو بھی فیسیلیٹیٹ کریں اس میں. اور نیکسٹ ٹائم وہ آ جائیں گے، نیکسٹ ٹائم وہ آ جائیں گے. تو یہ پوری ایک چین ہے، چین آف جس طریقے سے ہم اپنا یہ میسج آگے سے آگے پریویل کر سکتے ہیں. آج کے اس ایونٹ پہ ہمارا 13واں نیشنل سیمینار ہے جو کہ ہم ہیلتھ ایشیا ایکسپو کے ساتھ کر رہے ہیں. کراچی میں ہمارا یہ کنٹینیوسلی 3rd پروگرام ہے جو ہم اینولی بیسس پہ کر رہے ہیں. یہاں پر بہت سے ادارے ہمارے پاس موجود ہیں. ہم نے ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ سروسز کو انوائٹ کیا ہوا تھا، DG سندھ. وہ بھی ان کی ایک ورکشاپ چل رہی ہے PC ہوٹل میں. ہوپ فلی وہ اینڈ پہ شاید ہمیں جوائن کر لیں، ڈپٹی ڈائریکٹر بھی اور ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ سروسز بھی. ہم ان کے سامنے بھی کچھ ایشوز رکھنا چاہ رہے تھے تاکہ ہائر اتھارٹیز اور انفلوئنشیل اور پالیسی میکرز لوگ یہاں پر موجود ہوں جو کہ ہمارے مسائل سن بھی سکیں اور ان کو اپنی کیپیسٹی کے مطابق سالو بھی کر سکیں. تو انشاءاللہ وہ ہمیں جوائن کریں گے اپنی پریویس ایکٹیویٹی سے فری ہو کے. تو یہاں پر ہم آپ کے ساتھ تھوڑا سا ایشوز کو ہائی لائٹ کرتے چلے جن کے اوپر ہم کام کرنے جا رہے ہیں. لاسٹ ایئر بھی ہم نے کچھ باتیں کی تھی، ان میں جو چیزیں ہمیں اچیو ہوئی ہم ان کے اوپر کام جو کر رہے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے، اور جو نئی چیزیں ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ان کو ہم بتائیں گے. ہم نے پریویس ایئر یہ ڈسکس کیا کہ سروس اسٹرکچر الائڈ ہیلتھ پروفیشنلز کا اپروو ہو چکا ہے. سروس اسٹرکچر کا مطلب ہے کہ آپ لوگ 17 اسکیل میں انڈکٹ ہوں گے اور 20 اسکیل تک ایز اے پرنسپل میڈیکل ٹیکنالوجسٹ انشاءاللہ پروموٹ ہوں گے. یہ ایک سروس اسٹرکچر آپ لوگوں کا منظور ہے. اور دوسری جو ہمیں اچیومنٹ اس میں ملی تھی وہ تھی سروس رولز کا ہونا. سروس اسٹرکچر کا مطلب ہے کہ آپ اس اسکیل تک جا سکتے ہیں. سروس رولز کا مطلب ہوتا ہے کہ اسٹیئرس، وے آف پروموشن، طریقہ کار کیا ہوگا، رولز کیا ہوں گے جس سے آپ 17 سے 18، 18 سے 19 اینڈ دین 20 میں کیسے پروموٹ ہوں گے. تو ہمارے اللہ کا شکر ہے سروس رولز بھی اپروو ہو چکی ہیں. یہ چینل بھی ہمارا اپروو ہے. یہ بھی ایک ہماری ایک بڑی اچیومنٹ ہے. اس میں ہمارا جو سندھ میں خاص طور پر اگر ہم یہاں پہ پروگرام کر رہے ہیں، ہم فوکس کریں یہاں پہ، تو یہاں پر ہم نے متعدد دفعہ سیکرٹری صاحب کو بھی لکھ کے بھیجا. ہم نے میڈم منسٹر کو بھی اس پہ ریٹن بھیجا ہوا، تو وہ انوائٹڈ بھی تھی. اناگوریشن انہوں نے کی ہیلتھ ایشیا ایکسپو کی. کل میڈم آئی ہوئی تھی یہاں پہ، ڈاکٹر عذرا آئی ہوئی تھی یہاں پر. تو ان کے گوش گزار بھی ہم نے کی ہے. جو ہمارا سب سے میجر ایشو ہے وہ ہے ہمارے نیولی گریجویٹس جو ڈگری لے کے آ رہے ہیں ان کے لیے 17 اسکیل میں نئی سیٹس کی اپروول. نئی سیٹیں کریٹ ہوں، آپ سب لوگوں کو 17 اسکیل میں جابس ملے، آپ کو کمپٹیشن آپ کو. تو یہ ہماری بڑی بیسک ڈیمانڈ ہے. ہم نے یہ میڈم کو پٹ کی ہوئی ہے. DG ہیلتھ صاحب کو بھی ہم اس لیے بلا رہے تھے کہ جو
DHQ یا تعلقہ ہاسپٹلس ہیں وہ ان کے انڈر آ رہے ہیں, جو ٹرشری کیئر ہاسپٹلس ہیں میڈم ڈائریکٹلی ان کو دیکھ رہی ہیں. تو یہ ہمارے بیسک ڈیمانڈ ہے, انشاءاللہ ہم اس پہ آپ کے ساتھ ہیں. اور سندھ پروونس میں ہم جیسے پنجاب میں اور فیڈرل میں سیٹیں موجود ہیں, کے پی سیٹیں آ کے انشاءاللہ ہم سندھ میں بھی 17ویں 18ویں 19ویں اور 20ویں سیٹیں کی میڈیکل ٹیکنالوجسٹ کے لیے اپروو کروائیں گے آپ کے لیے انشاءاللہ. ہمارا ایک خواب تھا الائڈ ہیلتھ کونسل کی تشکیل. ہم جب سے خود اسٹوڈنٹ تھے الائڈ کے, ہم تب سے ہمارا ایک خواب تھا, ہماری ایک خواہش تھی کہ ہمارے بھی کونسل ہو, جیسے PMDC ہے, پاکستان نرسنگ کونسل ہے, طب کونسل ہے, ہومیو کونسل ہے. تو یہ کئی سالوں کی اسٹرگل کے بعد, یہ 99 کی اسٹرگل ہے, جو پہلا بل پیش ہوا اس ٹائم مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی, اس دور سے اسٹرگل چل رہی ہے. جو پہلا ہمارا ڈرافٹ اس میں ہم نے پیش کیا اور اس کے بعد سے اسٹرگل کنٹینیوس چل رہی ہے. 2022 میں ہماری کونسل اسٹیبلش ہوئی پاکستان الائڈ ہیلتھ پروفیشنل کونسل کے نام سے. اب نئے ایشوز سامنے آ گئے. ابھی ہم نے اچھے طریقے سے خوشی سیلیبریٹ بھی نہیں کی تھی کونسل اپروو ہونے کی, تو گورنمنٹ نے رائٹ سائزنگ اسٹارٹ کر دی. رائٹ سائزنگ کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے اداروں کو ایک دوسرے میں ضم کر کے ادارے ختم کیے جا رہے ہیں. انفارچونیٹلی ون آف دیم از الائڈ ہیلتھ پروفیشنل کونسل. الائڈ ہیلتھ پروفیشنل کونسل کو پاکستان نرسنگ کونسل میں ضم کرنے کی تجویز پارلیمنٹ میں آئی ہے اور اس کا ایک ڈرافٹ انہوں نے ایشو کی ہے. ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. ہماری نرسنگ اسٹاف ہمارے انتہائی قابل احترام ہے, ان کی ڈومین ڈفرینٹ ہے, الائڈینس کی ڈومین ڈفرینٹ ہے, ان کے ایشوز ڈفرینٹ ہیں, ہمارے ڈفرینٹ ہیں, ان کا اسکوپ آف ورک ڈفرینٹ ہے, ہمارا ڈفرینٹ ہے. اور ہم اس کو آج اس نیشنل فورم پہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, کنڈیم کرتے ہیں, اور ہم حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ الائڈ ہیلتھ پروفیشنل کونسل کی رسپیکٹ ڈگنیٹی کو اسی طرح مینٹین کیا جائے جیسے 2022 کا ڈرافٹ ہے, جیسے ہمارا ایکٹ ہے 2022 کا, اور ہمیں وہی رسپیکٹ دی جائے جس کے ہم ڈیزرو کرتے ہیں. جیسے باقی کونسلز کو دیا جا رہا ہے ویسے ہمیں دیا جائے. یہ انشاءاللہ ہم اس کو اچیو کریں گے, کیونکہ نرسنگ کونسل بہت پرانی کونسل ہے, وہ 70s 80s سے اسٹیبلش ہے اور اچھے طریقے سے کام کر رہی ہے. ہمارے لیے انتہائی قابل احترام ہے, رسپیکٹیبل ہے وہ, لیکن بہت بڑا ڈفرینس ہے الائڈینس کے درمیان اور نرسنگ کے درمیان. اب سب سے پہلی جنگ یہ اس پہ پیدا ہو جائے کہ کون پریزائڈ کرے, کون چیئرمین بنے, کس کو ایگزیکٹو ممبر رکھے. یہ ایک پولیٹکس سٹارٹ ہو جائے گی جس میں ہم لوگ سفر کریں گے, اس میں پھر ہم بھی سفر کریں گے, نرسز بھی سفر کریں گے. ہم نے یہ نرسز ایسوسیشن کے ساتھ میٹنگ کی, ہم نے انہیں بھی کنوے کیا کہ آپ اپنے لیول پہ کریں. جب ہم PhD کر کے یا MPhil کر کے وہاں جائیں گے, ہم کسی اسٹاف نرس کے نیچے نہیں بیٹھیں گے, سوری ٹو سے. وہاں پہ ہماری اپنی ڈومین ہوگی, ہماری اپنی ڈگنیٹی ہوگی, اور ہم لیڈ کر رہے ہوں گے اپنے کونسل کو. الائڈ ہیلتھ پروفیشنل ول لیڈ دیئر اون ڈسپلنس. اس پہ کوئی نرس ہمیں لیڈ نہیں کرے گی یا کوئی اور نان الائڈینس ہمیں لیڈ نہیں کرے گا. یہ ہمارا اور ہم اس پہ اپنی جدوجہد بھی جاری رکھیں گے, اور یہ گول بھی ہم انشاءاللہ اچیو کریں گے. یہ ہمارا ایک حکومت پاکستان. اس کے علاوہ جو ہمارے کنٹینیوس پروگرام چل رہے ہیں, جن میں ہم اینول بیسس پہ اپنا نیوز لیٹر پبلش کرتے ہیں, جن میں یہ ساری ایکٹیویٹیز بھی آتی ہیں. ہمارے ڈفرینٹ MOUs ہیں مختلف اداروں کے ساتھ, یونیورسٹیز کے ساتھ, ایسوسیشن کے ساتھ, ان کو ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں جن کے ساتھ ہم جوائنٹ وینچر میں کام کر رہے ہیں. ان میں ہمارے ساتھ ملیر یونیورسٹی میں ہم نے لاسٹ ایئر کیا ڈاکٹر صدف اکبر کے ساتھ. یسٹرڈے ہم نے ڈاکٹر تاثیر صاحب کے ساتھ یونیورسٹی آف کراچی میں کیا. آج ہمارا ہم آلریڈی پیپسا کے ساتھ کام کر رہے ہیں, لیکن پراپرلی ہم آج اپنا MOU سائن کریں گے پروفیسر ڈاکٹر سید خان صاحب کے ساتھ پیپسا کے اوپر. پیپسا بھی ہمارا پلیٹ فارم ہے, ہم اس کو کسی طریقے سے اون کرتے ہیں جیسے ہم ML ٹیپ کو اون کرتے ہیں. اور پیپسا ایک بہترین ٹریننگ پرووائڈ کر رہا ہے بایو سیفٹی بایو سیکورٹی کے اندر. 2009 سے 2024 تک ریمارکیبل اچیومنٹس ہیں. سر ہم کبھی اس پہ پریزنٹیشن رکھیں گے ڈاکٹر سعید صاحب کی. ابھی ہم فلپائن میں ایک پروگرام کر کے آئے ہیں. ڈاکٹر سعید صاحب ایشیا پیسیفک ایسوسیشن کے ایگزیکٹو ممبرس بھی ہیں, پاکستان کو ریپرزینٹ بھی کرتے ہیں, اور سر کی بے پناہ اسٹرگل سے ایشیا پیسیفک کی جو نیکسٹ ایئر کی ہے کانفرنس, لاسٹ ایئر اس سال فلپائن منیلا میں ہوئی, نیکسٹ ایئر انشاءاللہ اسلام آباد پاکستان میں ہوگی ڈاکٹر سعید صاحب کے ایفرٹ سے. درمیان ہو گیا ہم آپ سب کو انشاءاللہ وہاں پہ انوائٹ بھی کریں گے, آپ لوگ پارٹیسپیٹ بھی کیجیے گا. اس پہ اسی طرح پوسٹر کمپٹیشن ہے, اور اس سے زیادہ پرائزز ہم اس پہ آپ کو دیں گے, اس سے زیادہ ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے, اور پوری دنیا کے انٹرنیشنل ڈیلیگیٹس کے ساتھ آپ کی ملاقات کروائیں گے, پروفیشنل کے ساتھ آپ کی نیٹ ورکنگ کروائیں گے. اس میں امریکہ سے بھی لوگ آ رہے ہوتے ہیں, سنگاپور سے بھی آ رہے ہوتے ہیں, چائنا سے بھی, ملائیشیا سے بھی, انڈونیشیا سے بھی, فلپین سے بھی, اور پاکستان کے جو ہمارے بریلینٹ مائنڈز ہیں انشاءاللہ وہ بھی پارٹیسپیٹ کریں گے. ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے, ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے.
ستمبر 2025 میں انشاءاللہ پاکستان میں ہم وہ کرنے جا رہے ہیں. اس میں بھی آپ سب لوگوں کو ہم انوائٹ کریں گے اور اس پلیٹ فارم کو ہم آگے لے کے چلیں گے. میں جو بات سٹارٹ کرنا چاہ رہا تھا یہ تھا کہ اس پلیٹ فارم کے اوپر ہم ہینڈز آن ٹریننگ کروا رہے ہیں پورے پاکستان میں. پاکستان کے ہر پروونس میں ہم ہینڈز آن ٹریننگ کرواتے ہیں. اسٹوڈنٹس کو فیکلٹی کو ہم لوگ انوالو کرتے ہیں, اپنے ہاتھ سے پرفارم کرواتے ہیں. پی پیز ہم ان کو خود پرووائڈ کرتے ہیں. ٹیکنیکل جو ہماری پروویژن ہے وہ ہمارے پیرنٹس دیتے ہیں اور یہ سارا کچھ فری آف کاسٹ ہوتا ہے. سرٹیفکیٹ بھی ہم آپ لوگوں کو پرووائڈ کرتے ہیں. اس پہ بھی ہم آپ کو انکریج کریں گے کہ آپ بایو سیفٹی, بایو سیکورٹی, رسک اسیسمنٹ کے اوپر بھی اپنے آپ کو لے کے آئیں اور اپنا ویژن تھوڑا سا پراپت کریں. ڈگری آپ نے لے لینی ہے, ایم ایل ٹی کر لینی ہے یا الائڈ ہیلتھ کی کوئی بھی برانچ آپ لے رہے ہیں وہ آپ نے کر لینی ہے. تو ہم نے اس سے کہیں آگے کا سوچنا ہے. ہم نے اپنے آپ کو, اپنے الائڈینس کو اس سے کہیں آگے لے کے جانا ہے. تو آپ لوگ اس طرف بھی, اس پیٹرن پہ بھی اپنے آپ کو لے کے آئیں. ہم آپ کو یہاں پہ آئی ایس او کی ٹریننگس بھی کروائیں گے. پاکستان نیشنل ایکریڈیٹیشن کونسل کے تحت ہم آپ کو یہاں پہ بایو سیفٹی, بایو سیکورٹی کی ٹریننگس بھی کروائیں گے. ہمارے پاس اے ایس ایم کا پلیٹ فارم بھی ہے, امریکن سوسائٹی فار مائکرو بایولوجی, ہم آپ کو اس کی بھی آپ کو بھی ٹریننگ کروائیں گے. میڈم شاہانہ یہاں بیٹھی ہوئی ہیں, میڈم کا اپنا ماشاء اللہ انٹرنیشنل پلیٹ فارم ہے. میڈم کے پلیٹ فارم ابھی ہم ایک ورک شاپ میڈم سے ریکویسٹ کی ہے, اگر میڈم ہمیں اس پہ اسپیس دیں گے تو ہم انشاءاللہ وہاں بھی آپ لوگوں کو انوالو کریں گے اور جوائن کریں گے. اس کے علاوہ جو ہمارے کچھ ایشوز ہیں وہ ہیں اسٹوڈنٹ کے کیوریکولم کے حوالے سے, فیکلٹی کے حوالے سے اور یونیورسٹی لیول پہ. ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے چیئرمینس کو, ایچ او ڈیز کو, وی سیز کو اس لیے انوائٹ کریں کہ آپ کے یہ جو لوکل ایشوز ہیں جو آگے منسٹریز تک نہیں جانے, جو آپ کی جنبش قلم سے حل ہو سکتے ہیں, ہم اس کو حل کروائیں اسٹوڈنٹس کے بینیفٹ کے لیے. یہاں پر ڈاکٹر ذوالفقار نگاری صاحب موجود ہیں, منور صاحب ہیں, تصیر صاحب ہیں, سارے ماشاء اللہ موجود ہیں. آصف صاحب ہیں ڈاؤ یونیورسٹی سے, یونیورسٹی آف کراچی, سارے ہمارے پاس لمز ہے, یونیورسٹی آف سندھ جام چورو, سارے ڈاکٹر فرحت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. تو میری ریکویسٹ ہے سر کہ آپ کیوریکولم ریویو کمیٹی میں انوالو کریں ہمیں. جو بی ایس کا کیوریکولم ہے اٹ شوڈ بی ایٹ بی ایس لیول, ناٹ آن ایم فل لیول. میری ریکویسٹ ہے سر بی ایس کو بی ایس کے لیول تک رکھیں ہم, تاکہ بچے کچھ سیکھ پائیں, کچھ سمجھ پائیں اور اس لیول پر آگے چلیں. ہمیں یہ اس رٹا سسٹم سے, اس کلچر سے نکلنا ہوگا کہ گریڈ کیا آ رہا ہے, پاس کیسے ہو رہا ہے, کیسے نہیں ہو رہے ہیں. جب تک ہم پیور ایجوکیشن, ٹیکنیکل پروفیشنل ایجوکیشن آگے ڈسیمینیٹ نہیں کر سکیں گے اپنے اسٹوڈنٹس کو, ہم پھر کوئی پروڈکٹ تیار نہیں کر رہے سر. ہمارا وہ ایم پورا نہیں ہو رہا. ہم ٹیچنگ بھی کر رہے ہیں, ٹائم بھی دے رہے ہیں, اسٹرگل بھی کر رہے ہیں, ڈیڈیکیشن بھی ہے, لیکن جب تک ہمارا کیوریکولم اس لیول کا نہیں ہوگا ہم وہ چیزیں ڈلیور نہیں کر پائیں گے آگے. اور اس کے علاوہ جو چھوٹے چھوٹے ایشوز اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں وہ ہیں سر انٹرنشپ کے. انٹرنشپس کے ہمارے اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ ایشوز ہیں. تو یہاں پہ کلینکل سائٹ پہ ہمارے پاس لیاقت نیشنل سے موجود ہیں, ڈو یونیورسٹی سے ڈاکٹر سعید صاحب موجود ہیں, اور اسی طرح جے پی ایم سی سے شاہ محمد صاحب ہمارے پاس ہیں, اور ضیاء الدین سے ہیں. میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ ہمارے ریفرنس سے جو الائڈ ہیلتھ پروفیشنلز ڈگری لے کے آئے یا 7th 8th سیمسٹر میں ہو, آپ ان کو انٹرنشپ میں فیسیلیٹیٹ کریں اور فری آف کاسٹ کریں. یہ میری ریکویسٹ ہے. یہ میرے اسٹوڈنٹس ہیں, یہ میرے چھوٹے بچے ہیں, ان کو آپ نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. انٹرنشپ ہم نے ان کو کروانی ہے اور فری آف کاسٹ کروانی ہے, اس کی کوئی پیمنٹ نہیں ہوگی انشاءاللہ. ہم نیکسٹ اسٹیپ پہ یہ جا رہے ہیں کہ ہمارا اینول نیوز پیپر آ رہا ہے. ہم آپ کے یہ جو پوسٹر ہیں جو ایٹ لیسٹ فرسٹ ونر ہے, فرسٹ پرائز ونر ہے, ہم اس کو اپنے نیوز لیٹر میں بھی جگہ دیں اور اس کو ہم وہاں پہ پبلش کریں ان کی سروسز کو ایکنالج کرنے کے لیے, اور ان کی اسٹرگل کو ہم انشاءاللہ ایکنالج بھی کریں گے, پروموٹ بھی کریں گے. یہ جو ہمارا نیوز لیٹر ہے نہ صرف پورے پاکستان میں ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے بلکہ انٹرنیشنلی کینیڈا تک کیا جاتا ہے اس کے ساتھ کافی, اور امریکن بینک ایسوسیشن میں بھی اس کی ہماری پارٹیسپیشن ہے, وہ اپنے جنرل میں باقاعدہ ہمیں اسپیس دیتے ہیں. تو وہاں بھی یہ چیزیں ساری ہائی لائٹ کریں گے. آپ کو ہم یہ موقع دیں گے کہ آپ کا جو پوسٹر ہوگا, جو پوسٹر ونر ہوں گے, جو سب سے بیسٹ پوسٹر جیوری نے ڈیسائیڈ کیا ہوگا, ہم اس کو اپنے نیوز لیٹر میں جگہ دیں گے اور ہم اس کو انشاءاللہ پروموٹ کریں گے تاکہ آپ لوگ انکریج ہوں, ریسرچ میں آگے لے کے آئیں چیزوں کو, اور اس ایکٹیویٹی کو آپ پروفیشنلزم کی طرف لے کے آئیں. جہاں پر پوری دنیا گڈ ہیلتھ اور ویل بینگ کی طرف جا رہی ہے, ہمیں بھی ان کو فالو کرتے ہوئے اپنے آپ کو کنوینشنل چیزوں سے نکالنا ہوگا. ہمیں اپنے آپ کو انوویشن کی طرف لے کے آنا ہوگا. ہمیں اپنے آپ کو پروو کرنا ہوگا کہ دیٹ وی آر اے میڈیکل ٹیکنالوجسٹ, وی آر کوالیفائڈ ان پروفیشنل میڈیکل ٹیکنالوجسٹ. اگر ہماری پروفیشنلزم پہ گریپ نہیں ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں, پھر ہم کمپیٹ نہیں کر پائیں گے, پھر ہم ڈلیور نہیں کر پائیں گے. ہمارا کام ہے ایلنگ ہیومینٹی کی سرو کرنا, ہم نے خدمت کرنی ہے ان کی. جب تک ہم خود کو گروم نہیں کریں گے, آگے نہیں لے کے آئیں گے, تب تک یہ چیزیں پاسبل نہیں ہیں. تو اسی طریقے سے ہماری کچھ اور ایشوز ہیں جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں اسٹوڈنٹس کے حوالے سے.
سر اسٹوڈنٹس کا ہم چاہ رہے ہیں کہ یونیورسٹی لیول پہ اب یہ نیشنل ایونٹ ہے، اس میں ہمارے پاس اسپیس بڑی لمیٹیڈ ہوتی ہے، تو میری ریکویسٹ ہے تمام اداروں کے ایچ او ڈی سے، چیئرمین سے، کہ آپ ہمیں اسپیس دیں، کوئی 2 سے 3 گھنٹے کا ایونٹ دیں. ہم آپ کے نیو بیچز کی اورینٹیشن کریں گے، ان کی ہم کیریئر کاؤنسلنگ کریں گے. ہم انہیں بتائیں گے کہ وہ ایکسیڈنٹلی اس فیلڈ میں نہیں آئے، یا وہ کسی سے اگر کمپلیکس کا شکار ہے کہ ہمارا اگر ایم بی بی ایس میں جو ہم الائڈ میں آ گیا تو کمپلیکس کا شکار ہے، تو ہم نے یہ ان کی غلط فہمی دور کرنی ہے. ہم انہیں بتائیں گے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، کیا بننے جا رہے ہیں، پھر ان کو پتہ چلے گا کہ الائڈ ہیلتھ پروفیشنل کی کیا اہمیت ہے. یہ ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. آپ ہمیں اسپیس دیں، آپ کے نیو بیچز آئیں. ہم ہر سال، ہمیں آپ سے کوئی فیسیلیٹیشن نہیں چاہیے، ہم خود ٹریول کریں گے، خود اکاموڈیشن لیں گے. ہمیں صرف آپ اپنے ادارے میں اسپیس دیں. ہم آپ کے اسٹوڈنٹس کو بتائیں گے کہ وہ انشاءاللہ کس اسٹیج پہ ٹھہرے ہوئے ہیں، کیا بننے جا رہے ہیں، ان کا اسکوپ کہاں پہ ہے، کن کن فیلڈ پہ وہ کام کر سکتے ہیں، پوری دنیا میں ان کی کیا امپورٹنس ہے. یہ ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. اس کے علاوہ کونسل میں ایڈوائزری کمیٹیاں بننے جا رہی ہیں. 25 تاریخ کو کونسل کی اگلی میٹنگ ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس پہ جو ایڈوائزری کمیٹیاں ہیں وہ کونسل کی بن جائیں. ہم نے پریزیڈنٹ کونسل ضبط خان صاحب کو بھی اپروچ کی ہے، اور اسی طرح جو منسٹر ہیں ہیلتھ کے، ہم نے ان کو بھی اپروچ کی ہے کہ ایڈوائزری کمیٹیاں بنیں. ان کا کام جو بیسک کام ہے، انہوں نے اداروں کی اپلیکیشن اسٹارٹ کی ہوئی ہے. بہت سے ادارے، مور دین 150 انسٹیٹیوشنز آر ایفیلیٹڈ ود کونسل. ہماری اب اگلا یہ ہے کہ ہم نیشنل لیول پہ اپنے جو لوکل ہمارے کوالیفائڈ پروفیشنلز ہیں ان کی رجسٹریشن اسٹارٹ کروائیں. یہ ہمارا بنیادی مقصد ہے. آپ لوگوں کی رجسٹریشن اسٹارٹ ہوگی. رجسٹریشن کے بعد ہم نے لائسنسنگ کروانی ہے، اور اس کے بعد ہم نے آپ کو ایکول رائٹس لے کے دینے کہ آپ بھی اسی طریقے سے انڈیپینڈنٹ پریکٹس کر سکیں جیسے باقی سارے پروفیشنلز کرتے ہیں. سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کو ہم نے یہ بڑا واضح طور پر کہا ہے، باقی پروونسز کو بھی، کہ ہمارے الائڈ ہیلتھ پروفیشنل سروسز دیں گے جیسے باقی پروفیشنل دے رہے ہیں. پہلے ان کا اعتراض تھا کہ آپ کی کونسل نہیں ہے، وہ بھی اعتراض دور ہو گیا پچھلے 2 سالوں سے. کونسل بن گئی ہے. کونسل انشاءاللہ اپنا رول پلے کرے گی. نہیں کرے گی تو ہمیں اپنا رول پلے کروانا آتا ہے. ہم نے جدوجہد کرنا بھی آتی ہے، سڑکیں بند کرنا بھی آتا ہے، پروٹیسٹ کرنا بھی آتا ہے، اپنی بات منوانا بھی آتا ہے. ہم انشاءاللہ پڑھے لکھی کمیونٹی ہے، ہم پڑھے لکھے طریقے سے آگے جائیں گے. اور ریٹرن ہم ان کو پہلے بھی دے چکے ہیں، ریمائنڈر بھی دیں گے کہ کونسل میں ایڈوائزری کمیٹیوں کی نامینیشن کی جائے، اور اس کے بعد نیشنل رجسٹریشن اسٹارٹ کرتے ہوئے لائسنسنگ دیا جائے. ہم نے 1 ستمبر میں لیٹر ایشو کروایا تھا تمام ہیلتھ کیئر کمیشنز کو. ہم انشاءاللہ اس کا ریمائنڈر بھی دیں گے، اور ہیلتھ کیئر کمیشن کو پابند کریں گے کہ کونسل کے ایفیلیٹڈ، رجسٹرڈ اور لائسنس کوالیفائڈ میڈیکل ٹیکنالوجسٹ کو وہ کچھ نہیں کہہ سکتے. یہ ان کی ڈومین نہیں ہے، یہ کونسل کی ڈومین ہے. ہماری لیبارٹری ہیلتھ کیئر کمیشن بند نہیں کر سکتا. وہ آ کے ڈیفیشنسیز بتا سکتا ہے کہ آپ کے اندر یہ ڈیفیشنسی ہے، یہ ڈیفیشنسی ہے، اس کو امپروو کریں. وہ سیل نہیں کر سکتا ہماری لیبارٹری. عطائیوں میں اور پی ایچ ڈی میں فرق ہے، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. اگر وہاں پہ ہمیں کویکس ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور ہمارے وہاں کی کمیونٹی وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے اور وہ اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہی، تو یہ ان کے لیے لمحہ فکری ہے. آپ مجھے بتائیں شوکت خان ہم کو کون چلا رہا ہے؟ ڈائگنوسٹک سیکٹر کی میں بات کر رہا ہوں، الائڈ ہیلتھ پروفیشنل چلا رہے ہیں. یہ میں ڈنکے کی چوٹ پہ بات کر رہا ہوں اور پروون بات کر رہا ہوں. آپ کی جتنا آغا خان ہے، شوکت خان ہے، چغتائی لیب ہے، زینت لیب ہے، انڈس لیب ہے، کون چلا رہا ہے؟ میڈیکل ٹیکنالوجسٹ چلا رہے ہیں. ہمارا کوئی کمپٹیشن نہیں ہے، ہماری کوئی پروفیشنل جیلسی نہیں ہے. ہم تو صرف اپنے حصے کی رسپیکٹ مانگ رہے ہیں. ہم تو جو کام کر رہے ہیں اس کا ریوارڈ مانگ رہے ہیں. ہم جو کام کریں گے ہمیں صرف اسی کا ریوارڈ چاہیے. یہ نہیں ہوتا کہ کام ہم کریں کریڈٹ کوئی اور لے جائے. یہ پریکٹس ختم ہونی چاہیے. کام ہم کریں کریڈٹ کسی اور کے کھاتے میں چلا جائے، ایسا نہیں ہوگا. یہ اب کلچر ختم ہو گیا. یہ چیزیں ماضی کا حصہ بن چکی ہیں، اور ہم انشاءاللہ اس کو بائی فورس ختم کروائیں گے، کونسل کے تھرو ختم کروائیں گے. یہ ہمارا رائٹ ہے، اور ہم اس پہ ہیلتھ کیئر کمیشن کے ساتھ قانونی جنگ بھی لڑ رہے ہیں. ہم نے ان کو آلریڈی ریٹرن بھی دیا ہوا ہے. کونسل نے بھی ایک لیٹر دیا ہوا ہے کہ آپ اپنی ڈومین میں رہیں، اور جو ایکٹ 2022 سے آپ اس کو بائی پاس یا اوور لیپ نہیں کر سکتے. جو کونسل کی ڈومین ہے وہ کونسل کام کرے گی. آپ نہ کسی الائڈ ہیلتھ پروفیشنل کو ہراساں کر سکتے ہیں، نہ کسی کو تھریٹ کر سکتے ہیں، نہ آپ کسی کی لیبارٹری سیل کر سکتے ہیں. یہ اختیار ہی نہیں ہے. ہم نے صرف پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن میں ہمیں انہوں نے بلایا. ہم نے وہاں پہ ہمارے بہت سے وہاں پہ پیتھولوجسٹ بھی بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے ٹیچرس بھی بیٹھے ہوئے تھے. ہم نے وہاں نے بتایا کہ انفارچونیٹلی ہیلتھ کیئر کمیشن جس پرپز کے لیے بنایا گیا تھا وہ کبھی پورا نہیں ہوا. ہیلتھ کیئر کمیشن کویکٹری کو روکنے کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن اسے کویکٹری کو فروغ دیا جا رہا ہے. میں پنجاب کی اگزامپل آپ کو دوں. پنجاب میں ایک ہاسپٹل کے باہر 50 سے 70 کی موت ہوئی ہے. ایک ہاسپٹل کے باہر کیا 70 پیتھولوجسٹ موجود ہیں کسی ایک سٹی میں؟
THQ में, DHQ में, या हम रूरल एरिया में चले जाएं, पैथोलॉजिस्ट मौजूद है, क्या वहाँ के लोगों को डायग्नोस्टिक सर्विसेज नहीं चाहिए? क्या वहाँ पाकिस्तान की आवाम नहीं बसती? क्या उनका कोई आईनी हकूक़ नहीं है? तो अगर वहाँ पर कोई एक मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट जो कि BS, MPhil, PhD है और वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो क्या वो क्वैक होगा? आप अपनी ईमानदारी से बताओ, वो क्वैक नहीं है। वो आप लोगों को सर्व कर रहा है, वो प्रोफेशनल है, वो डिग्री होल्डर है, उसके पास ये स्किल्स हैं कि वो अपनी सर्विसेज आपको दे सके। और इस बात पर कोई बंदा वहाँ पे जवाब नहीं दे सका हेल्थ केयर कमीशन में। हमने उनको सर्विस स्ट्रक्चर प्रोवाइड किए, हमने उनको जिन जिन इदारों को उन्होंने बाकायदा अपने एडवाइज़र रखे हुए, हमने उनके भी दिए। चुगताई लेबॉर्ट्री उनकी बहुत बड़ी एडवाइज़र है। हमने कहा जी चुगताई लैब में देख ले, सेक्शन हेड तक उनके मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट हैं। चुगताई लैब के जो सेक्शन हेड है वो भी मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट है। तो इस प्रैक्टिस को ख़त्म होना चाहिए। तो हमारी इसमें ये स्ट्रगल जारी रहेगी इंशाल्लाह। हम आपको आपका जो ड्यू रिस्पेक्ट है, ड्यू डिग्निटी है, आपका जो मुकाम हम दिलवा के रहेंगे। ML टैब उस पर आपके साथ है और आपके साथ ही रहेगी इंशाल्लाह। हमने अपने पहले भी वादे पूरे किए, इंशाल्लाह ये भी आपका वादा हम पूरा करेंगे जो हम कर रहे हैं। और हम उसी तरह आप लोगों को ट्रेनिंग भी करवाएंगे, उसी तरीके से आप लोगों की ग्रूमिंग भी करेंगे, उसी तरीके से हैंड जोन भी देंगे, आपको एक यूनानिमस प्लेटफॉर्म भी देंगे, आपकी रिसर्च को यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे। आपकी ये ML टैब आपको प्लेटफॉर्म देगा, देता रहा है माजी में पूरे पाकिस्तान में, इंक्लूडिंग ऑल प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। इशूज़ बहुत सारे हैं पाकिस्तान के सिस्टम में, बहुत से इशूज़ हैं। स्ट्रगल नहीं छोड़नी चाहिए, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। इस्लाम भी यही कहता है और अक्ल भी यही कहती है कि आप हमेशा होपफुल रहें। चीज़ें कभी आइडियल नहीं होती, परफेक्शन की तरफ कभी भी नहीं जाना चाहिए, ना होता है कभी। हमने अपने हिस्से का काम करना है, हमने एक रास्ता दिखा देना है, उस पर सबको साथ लेके चलना है। सोच डिफरेंट हो सकती है, अप्रोच डिफरेंट हो सकती है, लेकिन गोल्स और ऑब्जेक्टिव डिफरेंट नहीं हो सकते, वो हमारे सबके सेम है। और जब तक हम एक फैमिली की माने एक यूनिटी की तरह काम करते रहेंगे, हम ये सारे गोल्स अचीव भी करेंगे और ये हम आपको लेकर भी देंगे और हम आपको ये प्रूव करेंगे कि आप ही कौम का मुस्तकबिल हो, आप ही कौम का सरमाया हो और आप ही कौम के लीडर हो इंशाल्लाह। एंड पे मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से हमारे जो रिटन प्रपोज़ल है वो हमने कल जमा करवाई है मिनिस्ट्री में। हम इंशाल्लाह उसको फॉलो भी करेंगे और आप लोगों को उससे अपडेट भी करेंगे और बाकी इदारों में जो आपकी इंटर्नशिप है उसको भी हम इंशाल्लाह फॉलो कर रहे हैं। हमारा एनुअल न्यूज़ लेटर इस टाइम बनने जा रहा है, उसमें ये एक्टिविटी भी हम शामिल करेंगे और प्रीवियस बेशुमार एक्टिविटीज़ हैं हमारे पास, वो भी हम इंशाल्लाह न्यूज़ लेटर में आपको लेके उसमें दे के आएंगे। आज का जो प्राइज़ विनर होगा उसको भी हम इस पर लेके आएंगे। हमारा प्रीवियस प्रोग्राम फरवरी में इस्लामाबाद में हुआ था, उसके भी हम प्राइज़ विनर को इंशाल्लाह हम लेके आएंगे अपने उसमें न्यूज़ लेटर में, ताकि आपकी हम जो एकेडमिक सर्विसेज हैं, आपका जो नॉलेज है, आपकी जो मेहनत है उसको हम एक्नॉलेज कर सकें और उस पर हम आपको जितना भी हम दे सकते हैं दे सकें। हमारा एक और प्रोजेक्ट है जिसको हम पिछले कई सालों से चला रहे हैं, वो है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। हम अपने अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए एक फिनेंशियल असिस्टेंस का प्रोग्राम हमने शुरू किया था विद द हेल्प ऑफ डोनर्स, तो वो भी हमारा साथ के साथ सिलसिला जारी है। पोस्टल कंपटीशन हमने ये शुरू किया, उसकी रिप्लेसमेंट में हम उसको दोबारा कंटिन्यू करेंगे। हम ये चाहते हैं कि हमारे वो स्टूडेंट जो कि माली मुश्किलात का शिकार है और अपनी, क्योंकि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन भी बिजनेस बन गया है ना, जहाँ पे तो इसको भी कमाने का जरिया बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने भी, प्राइवेट सेक्टर ने भी। तो हम इंशाल्लाह अपने स्टूडेंट्स को उस पर तना नहीं छोड़ेंगे। मैं आपको बगैर नाम लिए शेयर करता हूँ, मुझे इतनी कॉल्स आती हैं और दिल दुखता है कि हम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, हमारे पास सेमेस्टर की फीस नहीं है, काइंडली हमारी हेल्प। यकीन करें दिल दुखता है। हम उस पर 100% तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास कुछ दोस्त हैं, कुछ मेहरबान हैं जो हमें फैसिलिटेट करते हैं, जिनकी डोनेशन से सदका जारिया समझते हैं, हम उनको फिनेंशियल असिस्टेंस देते हैं। हमने ये मोटो रखा कि हमें जहाँ से भी रिसोर्सेज जनरेट करने पड़े, हमें जिसकी भी रिक्वेस्ट करनी पड़ी, जिसकी भी मिन्नत करना पड़ा, हम वो ज़रूर करेंगे। हम आपकी पढ़ाई नहीं रुकने देंगे इंशाल्लाह पैसों के पीछे। ये ML टैब का मोटो है।
ہمارے فیوچر میں کچھ ہم ایکٹیویٹیز ہیں. ڈاکٹر تصویر صاحب سے ہم نے ریکویسٹ کی ہے مارچ میں ان کا نیا سسٹم بھی آ جائے گا. ہم ایک پروگرام یونیورسٹی آف کراچی میں کرنے جا رہے ہیں 2025 مارچ میں, اور اس کے ساتھ ہم ایک پروگرام جوائنٹلی کریں گے حیدرآباد میں لمس اور یونیورسٹی آف سینٹ جامشورو کے ساتھ مل کے, تاکہ ایک گو میں دونوں اداروں کو کور کیا جا سکے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم آج کے پروگرام میں نہیں بتا پائے, نہیں کر پائے, نہیں سکھا پائے, وہ انشاءاللہ ہم آپ کے ادارے میں آپ کے ڈور اسٹیپ پہ ہم آپ کو اپنی سروسز پرووائڈ کریں گے, اور ہم اپنے الائٹمنٹس کو کرنا نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. ہم وہاں بھی آپ کے ساتھ ہیں, ہم یہاں بھی آپ کے ساتھ ہیں. آپ کو کوئی ایشوز ہو, ہماری ویب سائٹس اویلیبل ہے, ہمارے ای میل, سوشل میڈیا نیٹ ورک, ہمارے سارے جو آرگنائزرز ہیں, آرگنائزنگ کمیٹی ہے, اور ہمارے جتنے بھی آفیشلز ہیں MLTAP کے, وہ ہر ٹائم آپ کی سروس کے لیے اویلیبل ہے. سب کے موبائل نمبر, سب کے ای میل ایڈریسز ہماری ویب سائٹ پہ اویلیبل ہیں. آپ لوگوں کو کسی جگہ کوئی بھی آپ کو اس میں پرابلم ہو, آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہم آپ کی سروسز کے لیے ہر ٹائم حاضر ہیں. میں دوبارہ اپنے تمام آج کی آرگنائزنگ کمیٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آج کے رسپیکٹیبل پارٹیسپینٹس کا, فیکلٹی ممبرس کا, ڈیلیگیٹس کا, اور جو ہمارے گیسٹ آف آنر ہیں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے رونق بخشی ہمارے پروگرام کو, اور ہمیشہ کی طرح ہم نے ایک سکسیزفل ایونٹ کیا. آپ لوگ ہی ہمارا مستقبل ہیں. آپ آگے آئے, ہم آگے آئے, آپ آگے نکلیں گے, پاکستان آگے نکلے گا انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ.